السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسکالرشپ سیریز کی یہ ہماری 5ویں ویڈیو ہے۔ 4 ویڈیوز کے اندر ہم نے کافی تفصیلات کے ساتھ تمام جو سٹیپس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم بات کریں گے موٹیویشن لیٹر کے متعلق۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ موٹیویشن لیٹر کیسے لکھا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ زندگی کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کو کرنے کی ہماری کوئی وجہ ہوتی ہے، ہماری اس کام کے اندر دلچسپی ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے اور کوئی فیکٹر کار فرما ہوتے ہیں۔ موٹیویشن لیٹر کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے بذات خود، اور آپ کی فلانی، اگر مثال کے طور پر آپ کیمسٹری یا فزکس کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی کیمسٹری یا فزکس کے اندر دلچسپی کیوں پیدا ہوئی، کیا وجوہات تھی، کون سی چیز تھی جو آپ کو جس نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی یا آپ کو اٹریکٹ کیا اس طرف۔ یہ پہلا حصہ ہے موٹیویشن لیٹر کا۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے جدھر آپ موٹیویشن لیٹر جمع کر رہے ہیں تو ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کو کیا چاہیے۔ تو آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ اور جو ان کی ڈیمانڈس ہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں مل کے موٹیویشن لیٹر بناتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس کے اندر آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیمانڈز ہیں جس ادارے کے اندر آپ اپلائی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی پروفیسر کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایم فل یا پی ایچ ڈی میں ایکسیپٹ کر لیں، تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروفیسر کی یا اس لیب کی، ریسرچ لیبارٹری کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور پھر اس ریکوائرمنٹ سے متعلق آپ کا کتنا تجربہ ہے، آپ کے پاس کیا سکلز ہیں، آپ کے پاس کیا نالج ہے، آپ کا کن ایریاز کے اندر یا کن طریقوں سے آپ کو جو چیزیں آتی ہیں وہ کس حد تک ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے ساتھ کس حد تک وہ میچ کر رہی ہیں۔ تو اگر یہ برج آپ بنانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے موٹیویشن لیٹر کا ایک سٹرکچر بن جاتا ہے، وہ ایک پراپر شیپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹیویشن لیٹر کو لکھ کے کیسے، مین تھیم اس کا کیسے رکھیں۔ تو اگر آپ اس حوالے سے آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا تو 3 سوال پوچھیں خود سے۔ پہلا سوال یہ پوچھیں کہ آپ جدھر اپلائی کر رہے ہیں وہ جگہ اچھی کیوں ہے، وہاں پر آپ کیوں اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ یہ پوچھیں خود سے کہ آپ ہی اس فلانی جگہ کے لیے یا اس فلانے پوزیشن کے لیے آپ ہی کیوں بیسٹ سوٹیبل ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ یہ سوال خود سے پوچھیں گے کہ آپ ہی کیوں سوٹیبل ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے پاس اس کی کوئی وجہ ہوگی، تو وہ وجہ آپ پھر موٹیویشن لیٹر کے اندر لکھتے ہیں۔ اور جو پہلا حصہ جو میں نے بتایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ جگہ کیوں امپورٹنٹ ہے یا وہ جگہ کیوں اچھی ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی تو وہ وجہ بھی آپ اپنے لیٹر کے اندر لکھتے ہیں۔ تیسرا سوال آپ خود سے پوچھیں کہ چلیں جس انسٹیٹیوٹ پہ آپ جا رہے ہیں یا جس لیبارٹری کے اندر جا رہے ہیں یا جس ادارے کے اندر، کمپنی کے اندر، فرم کے اندر آپ جا رہے ہیں، وہ کیوں اچھا ہے، آپ اس کے لیے کیوں بیسٹ سوٹیبل ہے۔ اور پھر تیسرا سوال آپ یہ پوچھیں کہ اگر یہ دونوں ہم آپس میں ملا لیں تو اس کا نتیجہ کیوں اچھا ہوگا۔ یہ وجہ یہ 3 وجہ آپ نے یا یہ 3 سوالات کے جوابات آپ نے اپنے موٹیویشن لیٹر کے اندر لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کے بارے میں جنرل جو ریکوائرمنٹس ہے، جو مین تھیم ہو گیا، یہ موٹیویشن لیٹر کے متعلق یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹیویشن لیٹر کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے آپ اس کو شروع کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے کلچر کے اندر ہے کہ ہم کوئی بھی کسی کے ساتھ جب ملاقات کرتے ہیں تو ہم پہلے سلام کرتے ہیں اور سلام کے بعد پھر پوچھتے ہیں ان کا کہ آپ کیسے ہیں۔ تو وہ سٹرکچر تقریباً اسی طرح کا لیٹر کے اندر بھی ہے۔ موٹیویشن لیٹر کے اندر آپ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میرا نام فلانا ہے، پھر آپ جس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک یا اسسٹنٹ پروفیسر پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور جس ادارے کے اندر آپ اپلائی کر رہے ہیں اس ادارے کا نام لکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی تقریباً ایک جملے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کو اس پوزیشن کے بارے میں پتہ کیسے چلا۔ آپ اس سورس کا لکھتے ہیں کہ وہ کون سی سورس تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ کو اس پوزیشن کا پتہ چلا۔ ظاہری بات ہے اگر آپ ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا ہوگا یا اس لیب کے ویب پیج کو یا ویب سائٹ کو وزٹ کیا ہوگا، تو پھر آپ اس کا لکھتے ہیں کہ میں نے اس کا وزٹ کیا تھا۔ یا اگر آپ کو اخبار سے یا کسی ایڈورٹائزمنٹ سے پتہ چلا ہے تو آپ اس کا لکھتے ہیں کہ مجھے فلانے آتھینٹک سورس سے مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ادھر کوئی ویکنسی ہے۔ یہ آپ کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اپنی سکلز کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے بارے میں آپ تھوڑا بہت بتاتے ہیں
کہ آپ کے پاس کیا کیا سکلز ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ کے پاس بہت ساری سکلز ہوں گی، لیکن آپ نے صرف وہ سکلز لکھنی ہیں یا وہ چیزیں لکھنی ہیں جو اس کام سے ریلیونٹ ہے۔ ریلیونٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اس ادارے کو یا اس لیبارٹری کو یا اس فرم کو چاہیے اور جو آپ کو آتی ہیں، تو وہ آپ نے لکھنی ہے۔ ظاہری بات ہے انسان کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو ریکوائرڈ ہوں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ غیر ضروری اس کو لمبا نہ کریں، اور اس کو مختصر رکھیں، اور جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں یا جو چیزیں ٹو دی پوائنٹ ہیں یا جو چیزیں میچ کر رہی ہیں صرف وہ چیزیں مینشن کریں۔ اضافی تفصیلات لکھنے سے آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے تفصیلات کے اندر۔ تو ٹو دی پوائنٹ رہنے سے پڑھنے والے کو بھی آسانی ہوتی ہے اور لکھنے والے کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ تیسری چیز کہ پھر ایک نیکسٹ پیراگراف کے اندر یا اگلی ڈیٹیلز کے اندر پھر آپ لکھتے ہیں کہ آپ کیوں اس کے لیے سوٹیبل ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کو جو سکلز چاہیے وہ سکلز آپ نے مینشن کی، وہ سکلز آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے اس کے لیے سوٹیبل ہیں۔ اگلا پھر یہ ہے کہ آپ لیٹر کے اندر اگلا یہ مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی آن لائن انٹرویو کے لیے اویلیبل ہیں۔ اگر پروفیسر یا ادارہ یا جو لیب ہے وہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ان کو پہلے سے آفر کر دیتے ہیں کہ اگر ان کیس وہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرویو کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آخری ریمارکس کے اندر کہ انہوں نے ٹائم نکال کے آپ کا لیٹر پڑھا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ ہوپ فل ہیں، آپ پر امید ہیں کہ اس کا آپ کو مثبت جواب ملے گا۔ اس طرح سے آپ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے لیٹر کو۔ اچھا، لینتھ کے حوالے سے کہ موٹیویشن لیٹر کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، تو دیکھیں موٹیویشن لیٹر آئیڈیلی 1 پیج کا ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کے اندر بنیادی بات کرنے کا یا مین تھیم جو ہے وہ اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ موٹیویشن لیٹر سے متعلق کچھ امپورٹنٹ ٹپس تھی جو آپ ذہن میں رکھے موٹیویشن لیٹر لکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو کافی کلیئرٹی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آپ اپنا موٹیویشن لیٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ فارمیٹ کے اندر اس کو فزیکلی آپ اس کی کوئی صورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے آپ کے لیے ایک فارمیٹ سا دکھایا ہوا ہے۔ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 پیراگراف ہیں، اور ان پیراگراف کے اندر آپ اس پورے موٹیویشن لیٹر کو 2 یا 3 پیراگراف کے اندر سمیٹ سکتے ہیں۔